ہم نے آپ کو ایک امت میں مبعوث کیا، ایک امت کی طرف بھیجا، قد خلت من قبلھا امم، ایسی امت کی طرف بھیجا کہ فرمایا جس سے پہلے ساری امتیں گزر چکی ہیں، اب اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، یہ آخری امت ہے جو میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور آگے اتنی بات کر کے فرمایا لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کی طرف ہم نے بھیجا آپ کو اس لیے ہے لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان پر وہ تلاوت کریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ ہم نے آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا ہے تو آپ ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ ہم نے آپ کو ایک ایسی امت کی طرف مبعوث کیا ہے، ایسی امت کی طرف بھیجا جس سے پہلے ساری امتیں گزر چکی ہیں، اور بھیجا اس لیے ہے تاکہ آپ ان کو وہ قرآن، وہ وحی پڑھ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اتنی بات کر کے آگے باری تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور محبوب ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جس امت کی طرف تمہیں بھیجا ہے نا، یہ امت وہ ہے، یہ لوگ وہ ہیں جو رحمان کے منکر ہیں۔ فَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، یہ مجھے رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا انکار کرنے والے ہیں۔ تو مولا پھر اب دیکھیں نا، بڑا لاجیکلی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا اگر مانتے تجھے نہیں ہے تو بھیج اب تو مجھے رہا ہے، جب تجھے نہیں مانتے تو حل تو یہ ہے کہ پردہ اٹھا اور سامنے آ جا تاکہ تجھے مان لیں۔ فرمایا نہیں محبوب، خود کو منوانا بھی چاہتا ہوں اور سامنے آنا بھی نہیں چاہتا۔ تو مولا پھر فرمایا محبوبہ بھیج تمہیں رہا، تو مولا میں جا کر کیا کروں گا؟ اب قرآن کے کلمات ہیں، میں کوئی لگی لپٹی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اس آیت کو پڑھیے۔ فرمایا کل، یہ متصل اگلے کلمات ہیں۔ فرمایا محبوب آپ کو بھیج رہا ہوں ایسے لوگوں کی طرف جو مجھے نہیں مانتے، اب آپ نے جانا ہے اور جا کر صرف اتنی بات کہنی ہے قل ھو ربی، لوگوں جس رب کے منکر ہو سن لو، وہ رب میرا رب ہے۔ کون ہے وہ رب؟ میرا رب ہے۔ اور اتنی بات کر کے آگے کہا لا الہ الا ہو، تو اگر وہ میرا رب ہے تو سن لو جو میرا رب ہو اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ عجیب دلیل باری تعالیٰ نے دیا کہ محبوب تمہیں بھیج رہا ہوں اور جا کر آپ ان سے یہ بات اتنی کہیں کہ بس وہ میرا رب ہے جس کو تم انکار کر رہے ہو، جس کو مانتے نہیں ہو۔ تو اس کے اندر باری تعالیٰ نے اپنے منوانے کے لیے دلیل کیا دی؟ اب لفظ رب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہیں سے ربوبیت کا لفظ بنا ہے۔ رب کہتے ہیں کسی کی بتدریج نشو و نما کر کے اس کو نقطہ کمال تک پہنچانے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ربوبیت کی تعریف جو کی گئی ہے لغت کے اندر، ربوبیت کی تعریف یہ ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئن فشیئن بحسب استعدادہ، کسی شے کی استعداد کے مطابق بتدریج اس کی نشو و نما کر کے اس کو نقطہ کمال تک پہنچانے کے عمل کو ربوبیت کہا جاتا ہے، اور جو یہ کام کرے اس کو رب کہتے ہیں۔ تو فرمایا محبوب کچھ نہیں کرنا، بس آپ کو بھیج رہا ہوں، اور آپ نے جا کر کیا کرنا ہے؟ بس ایک ہی جملہ کہنا ہے قل ھو ربی، لوگوں وہ میرا رب ہے۔ اب اس سے دو باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں کہ محبوب جانا، اپنا پیکر حسن دکھانا، اور پیکر حسن دکھا کر انہیں مخاطب کر کے کہنا کہ اب مکہ کے کافروں اور خدا کا انکار کرنے والوں، میرے پیکر حسن کو دیکھو اور پھر سوچو کہ جس نے میرے پیکر حسن کو تراشا ہو، کیا اس کے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر میرے حسن صورت میں، ابھی میں صورت کی بات پہلی لے رہا ہوں جو ربوبیت کے اندر مانا ہے کہ جس نے میرے والضحیٰ مکھڑے کو بنایا ہے، جس نے میری زلف واللیل کو سجایا ہے، جس نے میرے پیکر حسن کو تراشا ہے، فرمایا مجھے دیکھو
اور دیکھ کر فیصلہ کرو کہ جس نے میرے پیکرے حسن کو بنایا ہو اس کے سوا پھر کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے ایک ہونے پر اور اپنے منوانے کے لیے بھی سب سے بڑی دلیل کے طور پر خود حسن مصطفیٰ کو بیان کیا۔ وہ جیسے اسی بات کی ترجمانی کسی نے کی ہے نا کہ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، اور خود تو پردے میں رہا مگر خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ فرمایا محبوب بس جا کر اتنا کہنا ہے کل ہوا ربی، لوگوں وہ میرا رب ہے، اس نے میرے پیکرے حسن کو بنایا ہے، اس نے میری تربیت کی ہے، میری زلف واللیل کو سنوارا ہے، میرے ودوہا مکھڑے کو تراشا ہو، میرے مکھڑے کو تکتے چلے جاؤ اور پھر فیصلہ کرو کہ جس نے میرے پیکرے حسن کو بنایا ہو اس کے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور اسی ربوبیت کے اندر پھر سیرت کی تکمیل کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اتنا عظیم بنایا، اتنا نکھارا، ایسی تربیت کی کہ تربیت کر کے پھر ایسا پیکر حسن بنایا اور پیکر سیرت تخلیق کیا ہے کہ جس کے لیے میں پچھلی نشستوں میں بتا چکا ہوں، پھر ریفرنس کے طور پر اس آیت کو پڑھ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیرت کی اس کمال پر بٹھایا کہ بٹھا کر کہا انکا لعلی خلق عظیم، کہ محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اعلیٰ یہاں پر کے لیے، اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ محبوب بے شک تیرے خلق کو خلق عظیم کہنا بھی بڑی بات ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ خلق عظیم بھی نیچے ہیں، تیری ذات کو ہم نے ان سے بھی اونچا بنایا ہے۔ تو محبوب اپنی سیرت طیبہ ان کے سامنے پیش کرنا، اور جس کی دلیل کے طور پر میں پیچھے آیت پڑھ چکا ہوں سورہ یونس کی کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلی مرتبہ دعوت دی اور انہوں نے خدا کے ایک ہونے پر دلیل مانگی، تو باری تعالیٰ نے ایک ہی پیغام دیا کہ محبوب یہ میرے ایک ہونے پر دلیل مانگ رہے ہیں، انہیں فرما دو فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، نادانوں میں نے زندگی کے 40 برس تمہارے اندر گزارے، میری کتاب ہستی کا ایک ایک ورق دیکھو، میری سیرت طیبہ کا ایک ایک صفحہ دیکھو، کہیں ایک لمحے کے لیے بھی جھول نظر آ جائے تو فرمایا خدا کے ایک ہونے کا انکار کر دینا۔ وہی بات یہاں فرمائی جا رہی ہے، کل ہوا ربی، محبوب اپنی سیرت طیبہ کو ان کے سامنے پیش کرنا اور کہنا محبوب میری سیرت کو دیکھو اور سوچو جس خدا نے میری سیرت کو اس عظمت تک پہنچایا ہو اس خدا کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بھی اور آپ کی سیرت کو بھی اپنے ایک ہونے اور اسلام کی حقانیت پر سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ تو بیسیکلی میں بتا رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اہمیت کیا ہے کہ اسی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام در حقیقت اعمال صالحہ ہے، اور اگر کوئی یہ دو خوبیاں اپنے کردار میں پیدا کر لے، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ، تو باری تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی عطا کرتا ہے۔ اسی سیرت طیبہ کی اہمیت کو اگر مزید دیکھنا ہو تو یاد رکھیں اللہ رب العزت کی اطاعت کی اگر واحد کوئی صورت ہے تو وہ ایک ہی صورت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنایا جائے، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ جب تک کوئی شخص پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، غلامی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کو اپنی زندگی کا معمول نہیں بناتا، صحیح معنوں میں وہ کبھی اللہ کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنی اطاعت کی بات بھی کی، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات بھی کی، اور ہر دو جگہ پر اطاعتوں کا اکٹھا بھی ذکر کیا۔
اور حضور شیخ الاسلام نے ابھی جو حدیث کا انسائکلوپیڈیا لکھا ہے اور اس کا ایک پہلا والیوم 8 جلدوں پر مشتمل اصول حدیث کا آیا ہے، قبلہ حضور اس دن فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کم و بیش کوئی 40 کے لگ بھگ مقامات پر اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 22 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر کیا ہے، اور بقیہ 18 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے صرف اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا بس، اور کوئی ایک مقام بھی قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے جہاں باری تعالیٰ نے صرف اپنی اطاعت کی بات کی، الگ سے اپنی اطاعت کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کیا وہاں جوڑ کر ساتھ اپنے محبوب کی اطاعت کو رکھا، تو اپنے محبوب کی اطاعت کا الگ سے ذکر ضرور کیا، مگر الگ تنہا صرف اپنی اطاعت کا حکم ایک جگہ پر بھی نہیں دیا کہ اگر کسی ایک جگہ پر بھی حکم دے دیا جاتا تو ممکن ہے کوئی من چلا اسی کو پکڑ لیتا، بنیاد بنا کے کہتا بس صرف اللہ ہی کی اطاعت کافی ہے، وہ گنجائش نہیں چھوڑی۔ مگر یہ باری تعالیٰ نے ضرور قرآن پاک میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا ہاں میری اطاعت بھی ضروری ہے، میرے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی بس سمجھو اس کی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، آپ کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اب ویسے تو قرآنی احکامات کو ماننا یہ اللہ کی اطاعت کہلائے گی، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیرت طیبہ میں احکامات دیے ہیں اور آپ کی سنت سے جو کچھ ثابت ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہلائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ اگر قرآن کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے الگ کر دیا جائے تو ایسا شخص قرآن کو پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو قرآن پاک کے کلمات ہیں یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، قرآن ایک ہی ہے، اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو قرآن تو ایک ہے تو گمراہی کیوں ملتی ہے اسے؟ ہدایت کون لوگ پاتے ہیں؟ اس فلسفے کو سمجھنا ہو تو ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں تو یاد رکھیں، قرآن سے ہدایت فقط ان خوش نصیبوں کو ملتی ہے جو قرآن کو پڑھیں مگر سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں رکھ کر پڑھیں۔ اگر آقا کی سیرت طیبہ کو الگ کر دیا جائے تو ساری زندگی بھی کوئی شخص قرآن لے کر بیٹھا رہے اسے قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی، وہ بدبخت قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ اس زاویہ نگاہ سے اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں باری تعالیٰ نے ایک بڑی لطیف بات کی، وہاں متقین کی صفات بیان کی ہیں، جیسے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کون متقی؟ جن کو قرآن سے ہدایت ملیں گی۔ آگے ان کی 6 صفات بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ چوتھے نمبر پر جو بات کی ہے بڑی خاص ہے۔ آگے فرمایا والذین، یہ متقی جن کو قرآن سے ہدایت ملے گی یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ بما انزل الیک، محبوب اس پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ پھر سنیں کلمات والذین، یہ متقی جن کو قرآن سے ہدایت ملے گی کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، محبوب اس پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ تو اگر غور کیا جائے تو ہمارے آقا کی طرف کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن۔ تو یہاں قرآن پر ایمان لانے کی بات ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پر ہی ایمان لانا مقصود تھا اور یقیناً وہ ہے تو باری تعالیٰ سیدھا قرآن کا لفظ لکھ دیتے، ایک لفظ لکھنا پڑتا، بات بھی بڑی نکھر کے سامنے آ جاتی اور کم لفظوں میں بات مکمل ہو جاتی۔ یوں کہہ دیا جاتا والذین یؤمنون بالقرآن، کہ یہ متقی وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔
مگر یوں نہیں کہا، بات وہی کی، قرآن کا لفظ نہیں لکھا، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں محبوب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ تو باری تعالیٰ ڈائریکٹ قرآن کا لفظ کیوں نہیں لکھتا؟ فرمایا اگر سیدھا قرآن کا لفظ لکھ دیتا تو لوگ خالی قرآن پر ایمان لاتے، مگر قرآن کا ماننا ایمان تب بنتا ہے جب قرآن کو ماننا مصطفیٰ کے ماننے کے اندر سے ہو کر آئے، اسے آقا کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ فرمایا قرآن پر نہیں، اس پر ایمان چاہیے جو ہم نے محبوب کی طرف نازل کیا ہے۔ تو جو آقا کی ذات اقدس کو قرآن سے الگ کر دیں ان کو کبھی قرآن سے ہدایت نہیں ملتی، بلکہ وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہدایت کے لیے قرآن کو آقا کے ساتھ جوڑا۔ اور اس پر ایک دلچسپ اور مقام آپ کو سناتا ہوں، سورہ نساء قرآن پاک کی 4 سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 61 ہے۔ سیم یہی بات باری تعالیٰ نے کی مگر بڑے کلیئر لفظوں میں کھول کے بیان کر دی۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے تعالوا کہ بھئی آؤ، ان کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، کدھر؟ اب دعوتیں 2 ہیں، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس طرف آؤ، اور ساتھ آگے فرمایا وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف بھی آؤ۔ دعوتیں کتنی ہو گئیں؟ 2، کہ بھئی جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، اب اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن، ایک دعوت ہے قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور دوسری دعوت ہے صاحب قرآن کی طرف۔ فرمایا محبوب جب ان کو یہ دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے کہ بھئی اس طرف بھی آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف بھی آؤ، تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، اب منافق کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، فرمایا محبوب آپ دیکھیں گے کہ جو منافق